فون کی گھنٹی مسلسل بجتی رہی مگر خالد کو پتہ ہی نہیں چلا۔ معلوم تب ہوتا اگر وہ جاگ رہا ہوتا، مگر وہ تو ڈیوٹی کے دوران ہی کرسی کی پشت پر سر ٹکائے سو رہا تھا۔ ساتھ بیٹھے عمران نے ہلکے سے انداز میں اس کا کندھا ہلایا تو اس نے آنکھ کھولی اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ کا فون بج رہا ہے، عمران نے آگاہ کیا۔ اوہو، خالد نے جلدی سے فون اٹھایا، دیکھا تو باس کا فون تھا۔ خالد جلدی سے ضروری فائلز اٹھا کر ان کے دفتر گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کیا ہوا بھائی، کیوں پریشان ہو؟ عمران نے پوچھا۔ یار ایک اسائنمنٹ ملی تھی مجھے، آج اس کا آخری دن تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ آج اس کو مکمل کر لوں گا، مگر صبح سے میری آنکھ ہی نہیں کھل رہی۔ 2 دفعہ کام کرتے ہوئے آنکھ لگ گئی، اس وجہ سے باس ناراض ہو گئے اور وارننگ دے دی۔ خالد نے تفصیل بتائی۔ تو کیا رات کو سوئے نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ سویا تھا لیکن دیر سے، پھر رات کو آنکھ کھلی اور صبح تک نیند ہی نہیں آئی۔ خالد نے دوبارہ وضاحت کی۔ اگلے دن جب خالد آفس آیا تو آدھا گھنٹہ لیٹ تھا اور گزشتہ کل کی طرح آج بھی اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ عمران نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اس کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ لنچ بریک میں عمران خالد کو لے کر کنٹین آیا۔ کھانے کا آرڈر دینے کے بعد عمران بولا، خالد بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ آج کل آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی اور اس کی وجہ سے آپ کے آفیشیلی کام بھی کافی ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ خالد نے کچھ دیر سوچا، پھر ندامت سے بولا، ایسا ہی ہے، مگر یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ عمران بولا، دن بھر کے کام مکمل کرنے کے لیے پوری نیند لینا بہت ضروری ہے۔ اگر نیند پوری نہ ہو تو پھر انسان کا دماغ بھی کام نہیں کرتا، کاموں پر فوکس نہیں رہتا اور کارکردگی خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا امکان بڑھ جاتا ہے اور انسان ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ بھی خالد کی طرح نیند کی کمی کے مسائل کا شکار ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ پرسکون نیند کیسے ممکن ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کتاب سلیپ سمارٹر کے فلسفے کے بارے میں بتائیں گے، جو کہ شون سٹیونسن نے پرسکون نیند کے موضوع پر لکھی ہے۔ فی الحال ہم آپ کو اس کتاب میں بیان کی گئی چند اہم چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ جلد از جلد ان کو اپنی زندگی میں لائیں اور آپ کی زندگی میں جو نیند کی کمی جیسے مسائل چل رہے ہیں انہیں ختم کریں۔ ہمارے جسم میں موجود اینابولک پروسیس انرجی بنانے کا کام کرتا ہے۔ جب ہم بھرپور نیند میں ہوتے ہیں تو ہمارا جسم اس نظام کے تحت خود کو درست کرنے میں لگا رہتا ہے۔ جاگتے رہنے کے پروسیس کو کیٹابولک کہا جاتا ہے، جس میں ہمارا جسم انرجی کا اخراج کر رہا ہوتا ہے۔ اس تیز رفتار دور میں ہمارا یہ گمان ہے، جو جس قدر زیادہ جاگ کر کام کرے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جو لوگ بھرپور نیند نہیں لیتے انہیں اپنا کام مکمل کرنے میں دوسروں کی نسبت 14% زیادہ وقت لگتا ہے اور وہ دوسروں کی نسبت 20% زیادہ غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ مصنف اس کتاب میں مزید اہم نکات بھی بتاتا ہے۔ نمبر 1، سورج کی ابتدائی کرنوں سے مستفید ہونا۔ مصنف بتاتا ہے کہ معیاری نیند کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھ سکیں، یعنی جب سورج طلوع ہونے والا ہو۔ صحت و تندرستی کے لیے جسم کا زیادہ سے زیادہ سورج کی روشنی میں رہنا ضروری ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ صبح سویرے اٹھ کر سورج کے سامنے جائیں۔ دیر سے اٹھنے سے دھوپ تیز ہو جاتی ہے، جس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ بقدر ضرورت دھوپ لینے سے دن کے مخصوص ہارمون، جنہیں ڈے ٹائم ہارمون کہا جاتا ہے، جسم کو صحت مند رکھنے میں باقاعدہ معاون ہوتے ہیں۔ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ دفتر میں کام کرنے والے لوگوں کو دھوپ نہ لگنے کی وجہ سے انہیں 1 گھنٹہ تاخیر سے نیند آتی ہے۔ ہمارا طرز حیات ایسا ہے کہ دن کے زیادہ تر اوقات میں مصنوعی روشنی استعمال کی جاتی ہے اور رات گئے تک ہم اس کے حصار میں رہتے ہیں۔ بلب ہوں یا انرجی سیور، ان کی مصنوعی روشنی گہرے منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ نمبر 2، سونے سے پہلے اسکرین ٹائم سے بچنا۔
جب ہم کسی تناؤ میں ہوں تو کارٹیسول ہارمون ہمیں اس صورتحال کو برداشت کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن اگر یہ زیادہ ہو جائے تو نیند بھی خراب کر دیتا ہے۔ تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اگر 2 گھنٹے تک آئی پیڈ کو زیادہ روشنی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو جسم میں بننے والا ہارمون میلیٹونین کم بننے لگتا ہے۔ میلیٹونین ہارمون ہمیں جوان اور تر و تازہ رکھتا ہے، لیکن نیند پوری ہونے کی وجہ سے یہ ہارمون بھرپور انداز میں بنے گا۔ اسکرین ٹائم کا مطلب ہے ٹی وی، موبائل فون، کمپیوٹر وغیرہ کی اسکرین سے نکلنے والی خاص نیلی روشنی جسم کے اس فطری عمل میں خلل ڈالتی ہے جو ہمیں سونے سے پہلے سونے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اگرچہ رات کو ہم بستر یا صوفے پر بیٹھ کر آرام سے ٹی وی دیکھتے اور موبائل استعمال کرتے ہیں، مگر ہمارا دماغ تو انتہائی کام میں مصروف رہتا ہے۔ بلکہ روشنی بند بھی کر دی جائے تو دماغ کچھ دیر تک اس کے مقابلے میں کام کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا سونے سے پہلے کوئی ایسی مصروفیت اختیار کی جائے جس میں ذہنی مشقت کی بجائے جسمانی حرکت ہو، جیسے گھر والوں سے باتیں کرنا یا کسی کتاب کا مطالعہ کرنا وغیرہ۔ نمبر 3، مناسب درجہ حرارت۔ سونے کے وقت کے قریب خود بخود جسمانی درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، یوں جسم دماغ کو سونے کے لیے تیار کرتا ہے۔ کمرے کا مناسب درجہ حرارت 60 سے 70 ڈگری فارنہائٹ یا 16 سے 20 ڈگری سیلسیس ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ یا کم درجہ حرارت سے نیند متاثر ہوتی ہے۔ اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ سونے سے 2 گھنٹے پہلے نیم گرم پانی جسم پر ڈال لیا جائے۔ اس وقت اگرچہ جسمانی درجہ حرارت بڑھے گا، لیکن آہستہ آہستہ کمرے کے درجہ حرارت کے برابر آنے کی کوشش کرے گا۔ نمبر 4، مخصوص اور مقررہ وقت پر سونے کے لیے جانا۔ نیند کے دوران جسمانی ہارمون جسمانی شکست و ریخت کی تعمیر کا کام کرتے ہیں، اور سائنسی تحقیق کے مطابق یہ کام سب سے زیادہ رات 10 بجے سے 2 بجے کے درمیان ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس دوران نہیں سوتے ان کی جسمانی تعمیر کا یہ کام نہیں ہوتا۔ ایسے افراد جب اٹھتے ہیں تو تھکے ہوئے اور غنودگی میں ہوتے ہیں۔ نیند کے دوران 3 مراحل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، گہری نیند۔ نمبر 2، چوکنی نیند جس میں سانس کی سپیڈ کم ہوتی ہے۔ نمبر 3، خواب کی نیند جس میں ہمیں خواب دکھائی دیتے ہیں۔ ان تینوں مراحل کا دورانیہ 90 منٹ کا ہوتا ہے، اور ہماری نیند کے دوران یہ سائیکل دوبارہ چلتا ہے۔ انٹرنیشنل جرنل آف کینسر میں ایک مطالعہ شائع ہوا جس میں بتایا گیا کہ جو خواتین رات کی شفٹ میں کام کرتی ہیں ان میں بریسٹ کینسر کا خطرہ دیگر خواتین کے مقابلے میں 30 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رات 10 بجے سے پہلے سو جائیں۔ یوں کورٹیسول کی فطری سطح کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی اور آپ صبح تر و تازہ اور چاقو چوبند اٹھیں گے۔ نمبر 5، اپنی آرام گاہ کو عبادت گاہ کی طرح رکھنا۔ نیند کے لیے خاموشی اور ایک خاص ماحول چاہیے۔ اگر آپ کے کمرے میں دفتر کی فائلیں، لیپ ٹاپ، موبائل، وائی فائی اور ٹی وی موجود ہوں گے تو سونے کے لیے پرسکون ماحول نہیں ہوگا۔ جیسے ایک عبادت گاہ میں بالکل خاموشی ہوتی ہے تاکہ آدمی سکون پا سکے، ایسے ہی بیڈ روم کو بھی ہونا چاہیے۔ سونے کے کمرے کو کام کی جگہ بنا کر اپنی نیند خراب مت کریں۔ نمبر 6، تاریکی رکھنا۔ آپ کی جلد میں ایسے ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو روشنی وصول کرتے ہیں، اور اگر آپ کے بیڈ روم میں روشنی ہوگی تو یہ ریسیپٹرز دماغ کو یہ پیغام بھیجیں گے کہ جاگنا ہے۔ یوں دماغ خود کو نیند کے لیے تیار نہیں کرے گا بلکہ نیند کوسوں دور بھاگے گی۔ سرخ روشنی سب سے کم سرکیڈین ردھم کو تبدیل کرتی ہے اور میلیٹونین کو دباتی ہے، اس لیے خوابگاہ میں ہلکی سرخ روشنی تجویز کی جاتی ہے۔ نمبر 7، اپنے آپ کو پرسکون رکھنا۔ اکثر لوگ بستر پر براجمان ہوتے ہی کیا، کیوں، کیسے وغیرہ کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ دن بھر کا سٹریس اور شدید مصروفیت ہوتی ہے۔ دن بھر جس مسئلے کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ملتا، رات سوتے وقت دماغ اس فکر میں مصروف ہو جاتا ہے اور اسی فکر میں مصروف رہتا ہے۔ بظاہر وہ سو رہے ہوتے ہیں مگر ان کا مائنڈ بحث مباحثے میں لگا ہوتا ہے۔ امریکن اکیڈمی آف سلیپ میڈیسن نے ایک تحقیق کے بعد یہ بتایا کہ رات کو سونے سے فوراً پہلے چند منٹ کا مراقبہ دماغی بحث مباحثے کو ختم کرتا ہے، جس سے انسان پرسکون نیند لیتا ہے۔ ہاں تو خالد میاں،
क्या समझे। आपने तो वाकई बड़ी अहम मालूमात मुझे दी। नींद हमारी जिंदगी का एक बुनियादी उनसर और अहम तरीन जरूरत है, लेकिन हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं। आप आज ही से अपनी रूटीन ऐसी बनाएं कि रात 10 बजे से पहले सो जाएं और 8 घंटे की नींद पूरी करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिलती रहे इंफॉर्मेशन से मोटिवेशन बाकायदा।